کے مقابلے میں معرکہ کربلا میں اپنے اور اپنے خاندان اور اپنے جانثاروں کی جانیں تک قربان کر دیں، لیکن وہ یعنی ایک محاورہ مشہور ہے کہ جب بھی آپ کہیں ظلم دیکھیں، جبر دیکھیں، ناانصافی دیکھیں تو حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جائیں۔ حضرت امام حسین خیر کا پیغام لے کر نکلے تھے، اور یزید فاسق و فاجر تھا، یعنی اس نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی اور اس نے دین کا حلیہ تک بگاڑ دیا تھا۔ یزید شریعت کا کسی بھی طور پہ پاسدار نہیں تھا۔ ایسی صورتحال میں نواسہ رسول حضرت امام حسین، جو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلے، جو نواسہ رسول خطبے کے دوران، اگر آپ کی نماز کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ چڑھ جاتے تھے تو آپ سجدہ جو ہے وہ لمبا کر دیتے تھے۔ ایسے حسین کہ جن کی تربیت رسول خدا کی آغوش میں ہوئی ہو، وہ بلا یزید جیسے ملعون فاسق و فاجر کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ 10 محرم الحرام کے مقدس دین کے حوالے سے اگر بات کی جائے، آج اس واقعے کو 1400 سال بیت گئے ہیں۔ ظلم و جبر کی وہ داستانیں زبان زد عام ہیں۔ میں اس موقع پر ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا، اور معرکہ کربلا کے بعد جب حضرت امام حسین اور آپ کے جانثاران اور اہل بیت اطہار کے یعنی خانوادہ رسول کے معصومین کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے جسم کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں رہے، اور ان کے سر جو ہے وہ چلتے چلتے دمشق میں یزید کے پاس، یزید کے دربار میں جب پیش کیے گئے، تو اس وقت خانوادہ رسول کی عفت مآب خواتین جو ہیں وہ بھی ان سروں کے ساتھ یزید کے دربار میں پیش کی گئیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان نے ہتھکڑیوں میں جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا۔ جب کٹے ہوئے سر یزید کے دربار میں پیش کیے گئے تو حضرت امام حسن کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی وہاں پہ موجود تھیں، تو دیکھا کہ یزید جو ہے وہ حضرت امام حسین کے دندان مبارک پہ اپنی چھڑی مار رہا ہے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ خواتین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے جرمٹ میں لیا ہوا تھا، تو حضرت زینب دربار یزید میں کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ایک خطبہ وہاں پہ دیا، جو خطبہ ہے تو طویل، لیکن اس کا تھوڑا سا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے دیکھا کہ یزید ملعون حضرت امام حسین کے دندان مبارک کے ساتھ چھڑی یعنی لگا رہا ہے، اور آپ کے جسم اطہر کی نعوذ باللہ گستاخی کر رہا ہے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑے ہو کے آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے زمانے کا ایک نابینا بوڑھا شخص بھی موجود تھا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جب اپنا خطبہ شروع کیا، انہوں نے جب گفتگو کا آغاز کیا اور گفتگو جب آگے چلی، تو نابینا شخص جو ہے اپنے پاس موجود دیگر لوگوں سے پوچھنے لگا، کیونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی گفتگو ایسی تھی، یوں لگتا تھا کہ حضرت علی بول رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس محفل میں کہیں حضرت علی تو نہیں آ گئے۔ بہرحال حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو میرے بھائی کی آج اس طرح سے تذلیل کر رہا ہے اس کے جسم کی، تو یاد رکھنا کہ آج تیرا دور ہے، تیری حکومت ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تو طاقت کے بل بوتے پر
طاقت کے گھمنڈ پہ سب کو دبا رہا ہے، لیکن ایک وقت ہوگا کہ دنیا تجھ پہ لعنت بھیجے گی، دنیا تجھے شر کے نام سے پکارے گی، اور حضرت حسین کو خیر کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ میرے بھائی کے اور آل محمد کے تذکرے خطبات کے اندر، یعنی خطبات میں امام خطیب جو ہیں وہ مسجدوں اور ممبروں میں اپنے خطبوں کے دوران حضرت امام حسین اور آل رسول کے تذکرے کریں گے۔ جہاں آل رسول کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہوگا، بلائی کے ساتھ ہوگا، نیکی کے ساتھ ہوگا، وہیں پہ تیرا ذکر جو ہے وہ شر کے ساتھ ہوگا۔ سامعین، حضرت امام حسین کو طرح طرح کے بہانے بنا کے ان کو لالچ دی گئی، یعنی مختلف حربے استعمال کیے گئے کہ کسی طرح حضرت امام حسین جو ہے وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی ہو، جس نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن اپنے منہ میں لیا ہو، جس نے حضرت فاطمہ کا دودھ جس حسین نے پیا ہوا ہو، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہمیں محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں اور اس کے علاوہ اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا ایام کے علاوہ بھی فلسفہ حسینی کو اپنی زندگی پر جو ہے وہ لاگو کرنا چاہیے، اس کا امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ فلسفہ حسینی کیا تھا؟ اگر حسین کربلا میں نہ جاتے تو آج، یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر حسین گر نہ حسین شہید ہوتے تو آج گھر گھر میں جو ہے وہ یزید ہوتا۔ تو اس موقع پر میری بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں فلسفہ حسینی کو سمجھنے اور جو مقصد کربلا تھا اس کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں